الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآخرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلى الله عليه يا وسلم عليك يا حبيبي واجب صدر عظیم سامعین محتشم حاضرین مکرم عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جان ساران صحابہ کرام محبان اہل بیت العظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے اس کے کرم سے اور اس کی مہربانی سے تفسیر قرآن کے سلسلہ میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 130 میرے سامنے ہے۔ کل کے کردار میں ارشاد فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، فرمایا اور ابراہیم کے دین سے کون منہ پھیرے سوا اس کے جو دل کا احمق ہو۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام جو علماء یہود میں سے ایک عالم تھے، جب نبی کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہودیوں نے آپ سے کہا کہ آپ ہمارے عالم ہیں، تو ایک نووارد ہے جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ نبی ہونے کے دعوے دار ہیں، تو آپ جو کہ عالم ہیں تو آپ ان کے پاس جائیں، ان سے گفتگو کریں تاکہ پتہ چلے کہ وہ کس حد تک صحیح ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ آئے برگاہ مصطفیٰ میں، چہرہ مصطفیٰ دیکھا اور فدا ہو گئے۔
نہ کوئی سوال نہ کوئی جواب، کوئی گفت و شنید نہیں۔ بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھے، چہرے مصطفیٰ دیکھا، کلام مصطفیٰ دیکھا، مصطفیٰ کی امبری زلفیں دیکھی، مصطفیٰ کا والدہا کا مکھڑا دیکھا، یہ دلتا کے ہاتھ دیکھے، ما زاغ البصر وما طغیٰ کی آنکھیں دیکھی، بس فدا ہو گئے اور عرض کی کہ مجھے کلمہ پڑھا کے غلام بنا لیجیے۔ جب اٹھ کر باہر گئے تو یہودیوں نے گھیر لیا۔ انہوں نے کہا آپ کو بھیجا کس لیے تھا، آپ کر کے کیا آئے ہیں؟ ہم نے تو بھیجا تھا کہ آپ جائیں گفتگو کریں، سوال جواب کریں۔ آپ نے فرمایا اس کا چہرہ اتنا حسین ہو، اس سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، چہرہ ہی بتا رہا تھا کہ یہ سچے نبی ہیں، ان سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ نے اپنے دو بھتیجوں مہاجر اور سلمہ کو دعوت اسلام دی اور فرمایا کہ تورات میں یہ موجود ہے کہ اولاد اسماعیل میں سے ایک نبی پیدا ہوں گے جن کا نام احمد ہوگا، جو کوئی انہیں مان لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو ایمان نہیں لائے گا وہ اللہ کی لعنت کا حقدار ہوگا۔ اور یہ وہی ہیں جن کے بارے میں تورات نے خوشخبری دی تھی، میں تو ایمان قبول کر چکا ہوں، اب تم بھی اسلام لے آؤ۔ تو ان میں سے سلمہ ایمان لے آئے، جبکہ مہاجر نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس وقت میرے رب نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ، فرمایا اور ابراہیم کے دین سے کون منہ پھیرے سوائے اس کے جو دل کا احمق ہو۔ فرمایا یہ جو کہتے ہیں نا ہم دین ابراہیمی پہ ہیں، ہم یہودی ہیں، ہم عیسائی ہیں، ہم دین ابراہیمی والے ہیں، آپ فرماتا ہے کہ دین ابراہیمی ہے یہ ان کے پاس ہے، محمد گرامی کے پاس، جو ان کو نہیں مانتا اس کے پاس دین ابراہیمی بھی نہیں ہے، جو ان سے منہ پھیرے وہ دین ابراہیمی سے بھی گیا، اور جو دین ابراہیمی سے منہ پھیر دے فرمایا وہ سوائے دل کے احمق کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب دل کا احمق کون؟ یعنی ایک تو وہ بندہ ہوتا ہے نا جس نے کوئی کسی سے بات سنی اور وہ غلط فہمی کا شکار ہو گیا، اسے بات کی سمجھ نہ آئی، ان پڑھ ہونے کی وجہ سے، نادان ہونے کی وجہ سے، لیکن اس کے دل تک وہ بات نہیں پہنچی، بس سنا اور بات کو اس نے مان لیا، لیکن دل کے ساتھ اس کا تعلق نہیں۔ لیکن فرمایا جو دین ابراہیمی کو نہیں مانتا وہ دل کا احمق ہے، وہ پکا بے وقوف ہے، اور اس سے زیادہ احمق اور کوئی نہیں۔ فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، فرمایا ہم نے دنیا میں اسے چن لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے دنیا میں اسے چن لیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں ہمارے خاص قرب کی قابلیت والوں میں سے ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے دنیا میں بھی انہیں چن لیا اور آخرت میں بھی وہ ہمارے نیک چنے ہوئے اور برگزیدہ بندوں میں شامل ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے رب نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، فرمایا اور بے شک وہ آخرت میں ہمارے خاص قرب کی قابلیت والوں میں ہے۔ یعنی اکیلا وہ صالح نہیں ہے بلکہ وہ صالح لوگ اور عبادت گزار لوگوں کی جماعت
پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بس میں جو کچھ سمجھ گیا ہوں وہی ٹھیک ہے، باقی میں کسی کو نہیں مانتا، تو وہ غلط ہے۔ اس لیے رب یہ کہتا ہے کہ تم سے پہلے بھی نیک لوگ گزرے ہیں، تم سے پہلے بھی اچھے گزرے ہیں، اب بھی موجود ہیں، ان کے ساتھ مل کر چلو تاکہ تمہیں قیامت میں میرا قرب حاصل ہو جائے۔ ان کے ساتھ مل کر چلو، اکیلے نہیں، ان کے ساتھ مل کر چلو۔ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جبکہ اس سے اس کے رب نے فرمایا گردن رکھ، یعنی تسلیم کر، حکم مان۔ اس سے اللہ نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا اسلم، گردن رکھ، حکم مان، تسلیم کر میری بات کو۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ نے خود ہی نتیجہ بھی دے دیا کہ جب میں نے ابراہیم کو یہ کہا تو ابراہیم نے کیا کیا؟ کہیے نا سبحان اللہ۔ ابراہیم نے کیا کیا؟ قال، حضرت ابراہیم نے عرض کی اسلمت لرب العالمین، میں نے گردن رکھی اس کے لیے جو رب ہے سارے جہاں کا۔ یعنی ادھر رب نے حکم دیا، ادھر ابراہیم علیہ السلام نے تسلیم کر دیا۔ یہ نہیں ہے کہ سوچوں گا، مشورہ کروں گا، غور کروں گا، توجہ کروں گا، نہیں، رب کا حکم ہے گردن رکھ۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی مولا میں نے گردن رکھ دی۔ رب نے کہا مان لے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نے مان لیا۔ اور پھر دیکھیے نا، اچھوں کی نسلیں بھی اچھی ہوتی ہیں، اچھوں کی اولادیں بھی اللہ ماشاء اللہ، سوائے کچھ کیسز کے عمومی طور پر اچھوں کی نسلیں، اچھوں کی تربیت یافتہ ہوتی ہیں اور وہ اچھی ہوتی ہیں۔ ادھر اللہ نے ابراہیم سے فرمایا گردن رکھ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا عرض کیا اسلمت، میں نے گردن رکھ دی۔ اور ادھر میدان مینا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری ہے، جوان بیٹا سامنے ہے، عرض کیا بیٹے اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو میرے نام پہ ذبح کر دو۔ حضرت اسماعیل نے یہ نہیں کہا کہ پوری کھاد کی بات ہے نا، کون سا اللہ نے جبریل کو بھیجا ہے، کھاد ہی کا تو معاملہ ہے، تو آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے کیوں تیار ہو گیا؟ نہیں، جو ہی اللہ کے نبی نے یہ بات کہی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی اللہ نے جو حکم دیا وہ کر ڈالیے، وہ کر ڈالیے۔ اور ادھر باپ نے اللہ کے کہنے پہ گردن رکھ دی، ادھر بیٹے نے، باپ نے جب اللہ کا حکم پہنچایا تو بیٹے نے گردن رکھ دی۔ اللہ اکبر۔ قال اسلمت لرب العالمین، عرض کی میں نے گردن رکھی اس کے لیے جو رب ہے سارے جہاں کا۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور اسی دین کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی، دونوں نے اسی دین کی وصیت کی۔ اب وصیت کیا ہوتی ہے؟ جب کوئی بندہ دنیا سے جانے والا ہو تو اس وقت وہ جو بات کہے اسے وصیت کہا جاتا ہے، لیکن اس کا اطلاق بعض دفعہ زندگی میں بھی اس لفظ کا ہو جاتا ہے، لیکن اس سے زیادہ مراد یہی نہیں جاتی ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو یہی وصیت کی کہ ہمارے بعد اسی دین پہ چلتے رہنا، اس دین کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اب یہاں پر بڑی قابل غور بات ہے، قابل توجہ بات ہے، یہ میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی ہے۔ آپ نے اپنی اولادوں کو آزاد چھوڑ رکھا ہے، اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔ دنیا کے معاملے میں ہم مشورہ دیتے ہیں، حکم بھی دیتے ہیں۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کو زبردستی ڈاکٹر بنا رہا ہے، کوئی زبردستی انجینئر بنا رہا ہے، کوئی زبردستی وکیل بنا رہا ہے، اور ہر روز بٹھا کے سمجھاتا ہے، بتاتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں آزاد چھوڑ رکھا ہے۔
اور پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اور پڑھا لکھا جی آپ سمجھی جا سی اس سمجھدار ہے اور سمجھی جا سی اس کی تصویر لوڑ کو جی. اور بعد میں جب باپ دنیا سے چلا جاتا ہے نا تو بیٹا قبر پہ آگے دعا بھی نہیں کرتا. وہ کہتا ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا. باپ مر جائے تو جنازے پہ دعا نہیں کرتا کیونکہ کسی نے کان میں پھونک دیا کہ جنازے کے بعد دعا نہ کیا. اب باپ نے زندگی میں نہ کسی آدمی دین کے پاس بٹھایا، نہ ساتھ مسجد لے کے آیا، نہ گھر میں کوئی دین کی کتاب رکھی، نہ کسی دینی تنظیم کے ساتھ رابطہ رکھوایا. بس کاروبار میں اسے آگے بڑھاتا رہا، اسے ملازمت کے لیے آگے سے آگے پہنچاتا رہا، سفارش کر کے رشوت دے کے اسے تعلیم کے لیے امریکہ تک پہنچاتا رہا. لیکن کبھی اسے یہ نہیں بتایا کہ سچا دین کیا ہے، سچا مذہب کیا ہے، صحیح عقیدہ کیا ہے. جدھر بیٹا جائے چلا جائے، وہ کبھی کالے جھنڈے والوں کے پاس جا رہا ہے، کبھی کسی اور کے پاس جا رہا ہے، کبھی کسی اور کے پاس جا رہا ہے اور کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ کہہ رہا جی کوئی بچہ تو سنا چلا جانا آپ کے سمجھی جا سی. لیکن یہاں پر ہمیں سبق یہ ملتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اسی دین کی وصیت کی. اپنی اولاد کو دیندار بنائیے، اپنی اولاد کو خود بھی دین سمجھیے، اپنی اولادوں کو بھی سمجھائیے. یا بنیّا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. کیا کہا دونوں نے اپنی اولاد کو؟ فرمایا اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا تو نہ مرنا مگر مسلمان، نہ مرنا مگر مسلمان. مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. آپ نے فرمایا مسلمان ہونا کمال نہیں ہے، مسلمان مرنا کمال ہے. مسلمان ہونا کمال نہیں ہے، مسلمان مرنا کمال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بندہ مسلمان ہو لیکن اپنے دین کی پرواہ نہ کرے، مطالعہ نہ کرے، علماء کے پاس نہ بیٹھے، اچھوں کی صحبت میں نہ جائے تو کسی وقت بھی شیطان اور شیطان کے چیلے اسے برگلا سکتے ہیں، کسی وقت بھی. لہذا مسلمان ہونا کمال نہیں، مسلمان مرنا کمال ہے. اور مسلمان مریں گے کیسے؟ مسلمانوں کے ساتھ جتنا زیادہ اٹیچ ہوں گے، اہل ایمان کے ساتھ، اہل علم کے ساتھ، اہل تقوی کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ جتنا زیادہ اپنا تعلق قائم کریں گے اتنا ہی ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا اور مرنے کے وقت کلمہ نصیب ہوگا، ایمان نصیب ہوگا. اللہ اکبر. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. بلکہ تم میں کیا خود موجود تھے. اللہ اکبر. اعلیٰ درجہ ترجمہ ہے. بلکہ تم میں کیا خود موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی. اب یہ آیت کریمہ جو ہے نا اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب یہودیوں سے کہا جاتا نا کہ مسلمان ہو جاؤ تو وہ کہتے نہیں نہیں، جو یعقوب علیہ السلام تھے اور جو ابراہیم علیہ السلام تھے انہوں نے اپنے آخری وقت میں ہمیں یہودی ہونے کا کہا تھا کہ تم یہودی ہو جانا. ہم اس لیے یہودی ہیں تو تم کہتے ہو مسلمان ہو جاؤ، تو ہم تو مسلمان نہیں ہوتے، ہم تو تمہارے دین میں نہیں آتے. تو انہیں اللہ نے فرمایا کہ کیا تم موجود تھے جب ان کا آخری وقت تھا؟ تم میں کیا موجود تھے؟ کتنے موجود تھے اس وقت؟ ان کے پاس کتنے تھے جنہوں نے اپنے کانوں سے سنا، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا انہیں؟ فرمایا تم میں سے کوئی بھی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا تم میں سے. تو اب تمہیں کیسے پتا چلے کہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ تمہیں ایسا ہی پتا چلے گا، ایک ہی ذریعہ ہے کہ محمد گرامی کے پاس اور ان پر جو کلام نازل ہو رہا ہے وہی اس کا ذریعہ ہے. اس کلام کو مانتے چلے جاؤ تمہیں دین ابراہیمی میں مل جائے گا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا راستہ بھی مل جائے گا.
اللہ اکبر ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، بلکہ تم میں کیف خود موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی، اذ قال لبنیہ، جب کہ اس نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، کس نے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ اچھا میں یقین کے لیے کئی دفعہ نا آدھا حضرت کا ترجمہ جب پڑھتا ہوں نا تو ایک وجدانی کیفیت طاری ہوتی ہے، ایک عجیب قسم کا سرور اور انبساط ہوتا ہے۔ ایسا ترجمہ آپ کو اور کوئی نہیں ملے گا، یقین کر لیجیے، اتنی احتیاط کہیں نہیں ملے گی آپ کو۔ اب یہ میں کوئی گھر سے اس پہ توجہ کر کے نہیں آیا تھا، سچی بات یہ ہے، لیکن ابھی میری نظر پڑی تو اللہ نے میرا سینہ کھول دیا۔ اب دیکھیں ترجمہ دیکھیں، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کو موت آئی، اذ قال لبنیہ، جبکہ اس نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، ادھر نہ سے اس نے، انہوں نے نہیں کہا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟ اردو میں ہم جب کسی بڑے کی بات کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا۔ بے شک ایک ہی بات ہو، مثال کے طور پہ میرے ابو کہہ رہے تھے، حالانکہ ابو تو ایک ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟ اردو اتنی ہے کہ کوئی نہیں؟ تھوڑی ہاں کرو نا۔ ہاں جی، میرے ابو کہہ رہے تھے، حالانکہ رہے اور تھے دونوں جمع کے الفاظ ہیں، تو ابو ایک ہے۔ تو کوئی پوچھے کہ تم نے جمع کے لفظ کیوں استعمال کیے، تو کہے گا جی میں نے ادب کے لیے استعمال کیے، ابو کا ادب ہے، اس لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا ابو کہہ رہا تھا، یہ ادب کے خلاف ہے۔ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام حضرت اعلیٰ حضرت ترجمہ کر رہے ہیں، اور ترجمہ جو کر رہے ہیں تو کیا؟ اذ قال واحد کا صیغہ ہے، ایک کے لیے ہے، اور ایک نبی کی بات ہے، تو کیا ترجمہ کیا؟ اذ قال لبنیہ، جب اس نے، کیونکہ ایک کی بات ہے نا تو واحد کا صیغہ استعمال کیا، اس نے اپنے بیٹوں سے، لیکن ادب تو دل میں ہے نا، اب ادب تو کرنا ہے، آدھا حضرت اور ادب نہ کریں یہ ہو نہیں سکتا۔ اب ادب کیسے کیا؟ آپ نے ترجمہ کیا، اس نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، کہا نہیں، اپنے بیٹوں سے فرمایا، یعنی قرآن کا ترجمہ بھی ایگزیکٹ جو ہونا چاہیے، واحد کو واحد ہی رکھا، لیکن ادب کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا، اور اس نے اپنے بیٹوں سے فرمایا یہ بتا رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا ذہن حاضر تھا، نبی کی برگاہ ہے، ادب سے جانا ہے، نبی کی برگاہ ہے، ادب سے جانا ہے۔ میں کہتا ہوں اب کسی کا ترجمہ اٹھا کے اس جگہ سے دیکھ لیں، یہ ترجمہ آپ کو نہیں ملے گا، یہ اعلیٰ حضرت کا کمال ہے۔ اللہ اکبر۔ اذ قال لبنیہ، جب اس نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی پوجا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا، کہنے لگے، نعبدو، ہم پوجیں گے، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، آپ کے الہ کی، ہم پوجا کریں گے الہ کا، و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا۔ ترجمہ سنیے گا، پھر تشریح سنیے گا، پھر سبحان اللہ کہیے گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن جن کو سمجھ آئے نا پھر ان کو وجد آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا قالو، حضرت یعقوب کی اولاد کہنے لگی، بولے ہم پوجیں گے اسے جو خدا ہے آپ کا اور آپ کے والدوں ابراہیم و اسماعیل اسحاق کا، ایک خدا۔ اچھا اب یہاں پر قابل غور بات یہ ہے، وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے جب حضرت یعقوب نے پوچھا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تو وہ کہتے اللہ کی۔ بات سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ اللہ کی کرنی ہے جو ایک ہے، اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، لیکن نہیں، انہوں نے کہا آپ کے الہ کی۔
کوئی نہیں سمجھ آئی؟ یہ آئی تو بولو نا سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کی عبادت کریں گے، کہنے لگے آپ کے الہ کی۔ پتہ چلا کہ نظریہ یہ ہے کہ بے شک اللہ ہی ہے، لیکن جب اسے نیک لوگوں کی نسبت سے مانیں گے تو وہ زیادہ خوش ہوگا، وہ زیادہ خوش ہوگا۔ ڈائریکٹ والا معاملہ نہیں چلتا۔ آج کے دور میں اگر کوئی آدمی کہے میں اللہ کو مانتا ہوں محمد کو نہیں مانتا، تو مجھے بتائیے کیا وہ ایماندار کہے کہلائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے کہ اللہ تک جانا ہے محمد الرسول اللہ کے واسطے سے جانا ہے، محمد الرسول اللہ کے واسطے سے جانا ہے۔ اب اولاد نبی کی ہے، جانتی ہے، ادب بھی جانتی ہے، طریقہ بھی جانتی ہے، سلیقہ بھی جانتی ہے، نبی کی تربیت کو بھی جانتی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کی عبادت کریں گے، کہنے لگے آپ کے الہ کی عبادت کریں گے۔ اس طرح کا یہ بیان ہے، اس طرح کی سبحان اللہ آپ سے نہیں آئی ابھی تک۔ اللہ اکبر، کہنے لگے آپ کے الہ کی۔ اچھا فقط اسی پہ نہیں رکے، کہتے ہیں آپ کے والدوں، آپ کے والد، ان کے والد، ان کے والد، ان کے والد، اوپر جہاں تک چلے جائیں نام بھی کچھ لے لیے کہ آپ کے والدوں ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ان کے الہ کی ہم عبادت کریں گے۔ اللہ اکبر، پتہ چلا ڈائریکٹ والا معاملہ نہیں چلتا، وہ نہیں چلتا۔ الہ واحدہ، جو ایک خدا۔ اچھا یہاں پر آپ دیکھیے ایک اور نقطہ بڑا قابل غور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے لیے آپ کے والد کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے کہ آپ کے والد آزر یا کوئی اور۔ تو قرآن میں اب کا لفظ استعمال ہوا آزر کے لیے، اس کو بعض لوگوں نے حقیقی والد کے طور پر لے لیا کہ آزر آپ کا حقیقی والد تھا، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے کہ آزر کی بت پرستی قرآن سے ثابت ہے، اور نبی کے سلسلے میں، خاص کر نبی کریم علیہ السلام کے سلسلہ میں، آپ سے لے کر آدم علیہ السلام کے درمیان میں کوئی بتوں کا پجاری آ نہیں سکتا، کوئی بتوں کا پجاری آ نہیں سکتا۔ اور ابراہیم علیہ السلام آقا علیہ السلام کے آبا میں آتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس سے اوپر جو ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں وہ بھی آقا علیہ السلام کے آبا میں آتے ہیں۔ تو اگر آزر کو مانا جائے وہ بت پرست ہے، قرآن اس کی بت پرستی بتا رہا ہے، تو پتہ چلا آزر آپ کا والد ہو نہیں سکتا۔ پھر آپ کے والد کون ہیں؟ آپ کے والد کا نام ہے تارخ۔ کیا نام ہے؟ تارخ۔ اچھا اب بات لوگ کہتے ہیں نہیں دیکھیں نا اب کا لفظ ہے، اب کا لفظ باپ کے لیے ہی تو استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اب کا لفظ تین معنوں میں استعمال ہوا، باپ کے حقیقی والد کے لیے، چچا کے لیے اور دادا کے لیے۔ اب کا لفظ تین رشتوں کے لیے استعمال ہوا، حقیقی باپ کے لیے، حقیقی باپ کے لیے، چچا کے لیے اور تایا کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا۔ تو یہاں پر اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آزر کے لیے بھی جو اب کا لفظ استعمال ہوا وہ چچا کے معنوں میں استعمال ہوا، حقیقی والد کے معنوں میں استعمال نہیں ہوا۔ اب یہ کیا گیا کہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے حضور گردن رکھے ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ تم ہمیں اسلام کی دعوت دیتے ہو، ہمیں اسلام میں آنے کی کیا ضرورت ہے، ہمارے باپ دادا بہت نیکیاں کر گئے، وہ بہت نیکیاں کر گئے، ہمیں ان سے حصہ مل جائے گا اور ہم بخشے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، فرمایا یہ ایک امت ہے کہ گزر چکی، وہ چلے گئے، لَهَا مَا كَسَبَتْ، جو انہوں نے کمایا وہ انہیں کام آئے گا، لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہیں وہ کام آئے گا جو تم کرو گے۔ تم ان کی نیکیوں پہ نظر نہ رکھو۔ یہاں سے علماء نے ایک اور نقطہ بھی نکالا ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ آج کے دور میں بہت سارے سادات ایسے ہیں اپنے آپ کو سید کہلانے والے کہ جو باپ دادا کی کارناموں پہ ساری زندگی گزار دیتے ہیں،
ہمارے ابا جی ایسے تھے، ہمارے دادا جی ایسے تھے، ہمارے ایسے تھے، لیکن خود داڑھی پوری کرنے کی بھی توفیق انہیں نہیں ہوتی، خود علم دین حاصل کرنے کی طرف بھی نہیں آتے۔ آپ جانتے ہیں، مشاہدہ کرنے جائیں آسانوں میں دیکھیں کتنے سادات آپ کو سید ایسے ملیں گے کہ داڑھی بھی پوری نہیں ہے اور علم دین بھی نہیں ہے اور اپنے باپ دادا کے کارناموں پہ اترا رہے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے ان کا عمل انہیں کام آئے گا، تم خود عمل کرو۔ ہاں، اگر عقیدہ صحیح ہے، وہ بگڑا نہیں ہے، تو پھر بڑوں کی نسبت ضرور کام آئے گی، پھر ان کی سیادت بھی قائم ہے اور انہیں وہ کام کی ضرور آئے گی، لیکن عظمت اپنی تب بنے گی جب خود آگے بڑھیں گے۔ اللہ اکبر، لہا ما کسبت، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے کاموں کی تم سے پرسش نہ ہوگی۔ وَقَالُوا، اور کتابی بولے، كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کتابی بولے یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تہتدوا، راہ ہدایت پا جاؤ گے۔ قل، تم فرماؤ، اب دیکھیں نا اعلیٰ حضرت کا ادب دیکھیں، اعلیٰ حضرت کا، بولیے اعلیٰ حضرت کا ادب دیکھیے، تم فرماؤ، تم کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے اپنے محبوب کو، اللہ کا مرتبہ زیادہ ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، آقا علیہ السلام اس کے بندے ہیں اور اس کی مخلوق ہیں، اس لیے اللہ جب بلائے گا تو اپنے انداز میں وہ تم ہی کہتا ہوا اچھا لگتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا تم، لیکن آگے بات پہنچانی کس تک تھی؟ ہم تک، تو اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تم فرماؤ، فرماؤ، اس لیے کہ آگے آپ کے امتی ہیں جن تک آپ نے پہنچانا ہے، ادھر اللہ کا ادب بھی قائم رکھا، رسول اللہ کا ادب بھی قائم رکھا، تم فرماؤ بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین لیتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے، ہر باطل سے، مجھے بولیے، ہر باطل سے جدا تھے۔ اب یہ جملہ میں 2-3 بار دوہرا اس لیے رہا ہوں کہ میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کو، ہر باطل سے جدا تھے۔ آج کل کا دور یہ ہے کہ کسی کو بھی آپ پکڑ لیں نا، جتنے بھی یہ بزانے خیش پڑھے لکھے ہیں، بلکہ میں یوں کہوں کہ پڑھے لکھے جائے ہیں، ہر دیگ میں جا کے گھسیں گے، ہر بل میں جا کے، ہر سوراخ میں جا کے گھسیں گے، کہیں گے کیا ہوا یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں، جب محرم آئے گا تو ان کے ساتھ شامل، جب کوئی اور موقع آئے گا تو ان کے ساتھ شامل۔ رب کہتا ہے نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنی ہے، اگر انہیں سمجھنا ہے تو وہ ہر باطل سے جدا تھے، مکس اپ نہیں ہونا، اپنا عقیدہ صاف رکھو، اپنے عقیدے کو سمجھو، اپنے عقیدے کو اہمیت دو، ہر جگہ جا کے نہ گھسو۔ ہاں، دنیاوی معاملات الگ ہیں، اگر کوئی انتہا درجے کا بگڑا ہوا نہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ دنیاوی معاملات کر سکتے ہو، لیکن دل میں کسی کے لیے نرم گوشہ رکھنا اور وہ ہو بھی بد عقیدہ، یہ اسلام پسند نہیں کرتا۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں رب نے فرمایا کہ وہ مشرکوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، تو یہ اس لیے کہ اس دور کے جو کتابی تھے وہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور ساتھ وہ شرک بھی کرتے تھے۔ رب نے کہا تم شرک بھی کرتے ہو، خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار بھی کہتے ہو، جبکہ وہ تو شرک والے نہیں تھے، تو پھر تم کیسے ان کے پیچھے چل سکتے ہو، کیسے اپنی نسبت ان کے ساتھ قائم کر سکتے ہو؟ حضرات گرامی، اللہ کریم ہمیں عقائد صحیحہ ہمارے ساتھ لگے توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔